الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ مالک کی توفیق سے مصیبتوں سے بچانے میں دعا کی افادیت کے حوالے سے بات عرض کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ سورہ الفرقان کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ مجھے اور میرے یقین کے مطابق آپ میں سے ہر ایک کو اور ہمارے کنبوں کو ان میں سے ہر بات کی ضرورت ہے۔ ہماری بات، ہمارے مقصد کی بات ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل، یقیناً دعا جو آ چکی ہے، جو مصیبت کوئی بھی ہے، کوئی قید نہیں، محدود مصیبت کی بات نہیں، مما نزل، جو مصیبت بھی آ چکی ہے دعا اس کے لیے مفید ہے۔ کیا مطلب؟ دعا اس مصیبت کو یا تو سرے سے مٹا دے گی یا کم کر دے گی یا اس کا برداشت کرنا جس پر وہ مصیبت آئے گی آسان کر دے گی۔ اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گرامر کی بات ہے لیکن نتیجہ آپ یقیناً انشاءاللہ سمجھیں گے۔ عربی میں جملوں کی دو قسمیں، سینٹنسز دو قسم کے ہیں، ایک اسمیہ ایک فعلیہ۔ یہ اسمیہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ بیان کردہ بات پہلی صدی، 10ویں صدی، 15ویں صدی کسی خاص زمانے کی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ دائمی قاعدہ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ضابطہ ہے۔ اور کن کا ہے؟ بولو۔ تو اللہ کے ضابطہ کو، اللہ کے اصول کو پوری کائنات مل کے بھی بدل سکتی ہے۔ سمجھ؟ ان الدعاء ينفع مما نزل، جو مصیبت آ چکی ہے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو بچائے، اور جو پھنس چکے ہیں انہیں نکالے۔ آدمی اپنی ساری دانشوری، وسائل، چالاکی، ہوشیاری کے باوجود بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اس بے بسی میں کہاں جائے؟ رب ذوالجلال کا دروازہ، اس پہ دستک دے اور اس قاعدہ ربانیہ، رب العالمین کے طریقہ سے فائدہ اٹھائے۔ پھر سنیے، ان الدعاء، یقیناً دعا، ینفع، نفع دیتی ہے، مما نزل، جو مصیبت آ چکی۔ اللہ کے لیے گھروں میں مسلح ڈال دیں۔ تعلیم بند ہے، کاروبار بھی قریباً بند ہے، تو گپے مارنے میں کیا فائدہ؟ چینلوں کے بیچ بڑھنے سے کیا فائدہ؟ چیمہ صاحب کو کیا فائدہ؟ اندر چلے جائیں چینل کے تو کیا ہوگا؟ فائدہ اس میں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کرے، اپنی نفسوں پر رحم کرے۔ ہمارا دشمن ہم سے دور سمجھدار ہے، ہر قسم کے حالات میں وہ ہماری بربادی کے نقشے و ترتیب دے چکا ہے۔ جو حالت ہو اس میں ہمیں برباد کرنا ہے۔ ہم بھی کوئی ہوش کریں، ہم گپو کھپ ڈالنے والے نہ کریں۔ اپنی اولادوں کو پیار سے، محبت سے، بیگم کو، بہن بھائیوں کو، پوتوں پوتیوں کو، نسلوں کو لے کے بیٹھے، زیادہ دیر نہیں، چند منٹ بھی بات کہہ سکتے ہیں۔ ان حالات سے
فائدہ اٹھائیں. کس لیے؟ اگر ان حالات میں میرے آپ کے بچے صحیح ڈگر پہ آ جائیں تو یہ مصیبت گھاٹے کا سودا ہے. مصیبت گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن یہ تو اس کے لیے ہے جو اس بات کی فکر کرے، سوچ کرے، اس بات کو، خیر کو اپنے گھروں میں لانے کا ذریعہ بنائے. اور دیکھیے یہ خیر کی چابیاں تو ہمارے دین نے دی. ان الدعاء ينفع مما نزل. میں اپنے آپ سے اور آپ سب پوچھو، کیا اس مصیبت کے آنے میں میری آپ کی دعاؤں کی مقدار بڑی ہے؟ عبدالستار جی بڑی ہے تو الحمدللہ، نہیں بڑی تو خاک ہے مجھ پر اور ہم پر، بیکار بھی ہے اور فائدہ کی چیز بھی حاصل نہیں کر رہے. ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں؟ اپنے فائدے کے کام کریں، اور ان میں سے بہت بڑا کام یہی ہے ان الدعاء ينفع مما نزل. جو مصیبت آ چکی ہے دعا اس میں نفع دیتی. ومما لم ينزل، اور جو مصیبت نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی ہے. کیسے؟ اس کو آنے ہی نہیں دیتی. آ جائے تو کمزور کر دیتی ہے، اور اگر کمزور نہ ہو تو اس کا مقابلہ کرنا بندے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے آسان کر دیتی ہے. 3 صورتیں: مصیبت کا نام و نشان مٹا دے، مصیبت کو پنکچر کر دے، یا مصیبت کا مقابلہ کرنا بندے کے لیے آسان ہو جائے. بتلائیے مجھے اور آپ کو ان میں سے کس چیز کی نہیں ضرورت؟ ایک اور حدیث امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغنی حذر من قدر. احتیاط تقدیر کے کام نہیں آتی. احتیاط سے تقدیر بدلتی نہیں، لیکن ہمارا دین یہ ہے احتیاط کرو. یہ معنی نہیں کہ بے احتیاطی کرو، بالکل نہیں، خوب احتیاط کرو، لیکن سمجھو تقدیر احتیاط سے نہیں بدلتی. تقدیر کس سے بدلتی ہے؟ والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. تقدیر بدلتی ہے دعا سے. احتیاط کر، شریعت کی حدود میں جتنی کر سکتا ہے کر، لیکن جو چیز تقدیر کو بدلتی ہے وہ کیا ہے؟ بولو سب زور سے بولو. اور دعا نفع دیتی ہے اس میں جو نازل ہو چکا اور اس میں جو نازل نہیں ہوا. وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ. اور عام قاعدہ ہے ہمیشہ ہمیشہ، اور یقیناً مصیبت یقیناً اترتی ہے. فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ. دعا راستے میں اس سے مقابلہ کرتی ہے. سچ ہے یا غلط؟ زور سے بول. فَيَعْتَلْجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور یہ مقابلہ قیامت تک کے دن کے لیے جاری ہے. اور اگر میں آپ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں ان میں دعا ہی نہیں کی تو میرے اور آپ کی طرف سے مقابلہ خاک ہوگا. جائزہ لیں. بیکار بھی ہیں، فارغ بھی ہیں، چینلوں میں آوارہ گردی کی بجائے اس طرف آئیں، اس طرف آئیں. اپنے دعا کرنے کے اوقات کو بڑھا دیں، اور تنہائی دعا نہ کریں. اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو، بیگم کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، ان کو بھی اس خیر میں اپنے ساتھ شریک کریں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمیں ہدایت دے، پوری امت پہ رحم کرے، پوری امت کو ہدایت دے. جو اس مصیبت میں پھنس چکے ہیں اللہ ان تمام کو نجات عطا فرمائے. جو باقی ہیں اللہ ان کو بچا لے، اور اس مصیبت میں اپنے دین کو بچانے اور اس کو مضبوط کرنے کی، اپنے رب سے تعلق کو، پہلے والے تعلق کو باقی رکھنے اور اس تعلق کو مزید بڑھانے کی امت کو توفیق عطا فرمائے.
ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو گھاٹا ہے ہی ہمارا، آخرت کی بھی بربادی ہو جائے، نہ دنیا رہے نہ آخرت رہے، اور ہمارا ستیہ ناش اور کباڑہ ہو جائے۔ اللہ ایسا نہ کرے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بچائے، ہمارا دین بھی بچائے، ہمیں دنیا میں بھی بلند کرے، آخرت میں بھی بلند کرے، اور ہمارے دشمن جو کسی صورت میں ہماری دشمنی کر رہے ہیں، اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے، ان کا نام و نشان مٹا دے، نام و نشان مٹا دے پوری امت پر، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری امت پر رحم فرمائے۔ امت کی جہالت کو، امت کی غفلت کو، امت کی غداری کو، امت کی بے وفائی کو، اس کو ختم کر دے۔ امت بلند ہو جائے، امت بلند ہو جائے، امت بلند ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔